میں ذہنی طور پر چاہتا یہ ہوں اس وقت عزیزان محترم بس ادب آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے آسمانوں اپنے دماغوں کو نجف کے آستانے تک لے جائیں تو پھر میں وہ جملہ کہوں جو آج کی مجلس کے لیے میں سوچ کر آیا، جو عرض کروں توفتاً تمام مسلمانوں کو دے کر جاؤں کہ دیکھو حسین کی مجلس سے کون سا رزق ملتا ہے۔ تمام مسلمانوں کی بہت توجہ۔ اب صرف ملت مسلمہ کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ جیسا عمل ویسی جزا، اچھا عمل اچھی جزا، برا عمل سزا، برے عمل کی سزا، اچھے عمل کی جزا۔ لیکن دوستو یہ ہمارے لیے ہے جن پر شریعت لاگو ہے، شریعت دینے والوں کو خدا عمل کے نتیجے میں رتبے نہیں دیتا۔ اگر عمل کے نتیجے میں شریعت دینے والے معصومین کو خدا رتبے دینے لگے تو صاحب آدم نے کیا عمل کیا؟ میں ابھی علی کی بات کہاں کر رہا ہوں، محمد آل محمد کی بات کہاں کر رہا ہوں، ابھی تو مجھے آدم سے نوح پر آنا ہے، نوح سے ابراہیم پر آنا ہے، ابراہیم سے موسیٰ پر آنا ہے، موسیٰ سے عیسیٰ پر آنا ہے۔ یہ ساری شریعتیں بیان کرتے ہوئے پھر ختمی مرتبہ تک آؤں گا انشاءاللہ، پھر کچھ عرض کروں گا بہت سے مرحلے۔ ابھی آپ صرف اس جملے پر ذرا سی توجہ فرما لیں کہ اگر ہر عمل کی جزا کی وجہ سے آدمی کو بلندی ملتی ہے تو وہ ہم ہیں۔ اچھا عمل کریں گے اچھی جزا ملے گی، برا عمل کریں گے سزا ملے گی۔ یہ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم پر شریعت نافذ ہے، لیکن معصوم شریعت لے کر آتا ہے۔ اسے خدا جب صاحب شریعت بناتا ہے تو اس کے عمل کا انتظار نہیں کرتا، اس کی تخلیق میں فضیلتیں دے دیتا ہے، اور اس کی فضیلتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، پروگریس نہیں ہوتی۔ پروگریس ہوتی ہے ہر اس عمل میں، اس شے میں، اس وجود میں جس میں بنیاد میں کوئی نقص موجود ہو، اس میں ارتقا ہے۔ جو ایولیوشن تھیوری ہے نا آپ کی، ارتقائی تھیوری، اس تھیوری کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کوئی کمی ہوگی نا وہیں تو ارتقا ہوگا نا۔ اور خدا جنہیں معصوم بنائے ان میں اگر کوئی کمی ہے تو پھر ان میں کمی تو نہیں ہے۔ دوسرا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، پھر ان میں تو کوئی کمی نہیں ہے جنہیں سواری سے شریعت بنائے۔ اب ذہن میں رہے شریعت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیے، اگر عمل کے نتیجے میں آدمی کو، انسان کو بہت توجہ، عمل کے نتیجے میں معصومین کے درجے بڑھائے جاتے ہیں، عمل کے نتیجے میں بڑھائے جاتے ہیں، بلکہ لوگ تو ابھی تک بڑھا رہے ہیں، آدم لوگ تو خاتم النبیین کے درجے ابھی تک بڑھا رہے ہیں، حالانکہ خدا تو اعلان بھی کر چکا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خدا معراج کی آیت بھی نازل کر چکا۔ خدا قسمیں کھا کر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ سورہ نجم میں خدا پیغمبر کے مقام بلند کو بتا بھی چکا کہ وہ دنا کی منزل پر گیا، فتدلی کی منزل پر گیا، قاب قوسین و ادنی کی منزل پر گیا۔ یہ دو کمانوں یا اس سے کم کے فاصلے رہ گئے، نہ اس کی پلک جھپکی، نہ وہ جھجکا، نہ وہ ڈرا، نہ درمیان میں فرشتہ، نہ راستے میں کوئی کمی۔ وہ فضا سے گیا، وہ ہوا سے گیا، وہ خلا سے گیا، وہ قرہ باد سے گیا، وہ قرہ جماعت سے گیا، وہ کشش ثقل سے نکلا۔ نہ ہوا نے اس پر اثر کیا، نہ خلا نے اسے ہلکا کیا، نہ خلا نے اسے ہلکا کیا، نہ آگ نے اسے تپایا، نہ سردی نے اسے ٹھٹرایا۔ وہ نور تھا، اپنے مرکز کی طرف چلا گیا، درمیان میں فرشتہ بھی رہ گیا، بحر نور کے اس پار بھی چلا گیا، مقام محمود پر بھی میرا رسول چلا گیا، مقام محمود پر میرا رسول چلا بھی گیا۔ اور میرا رسول آج سے 1400 برس پہلے مقام محمود پر جا بھی چکا، اور ہمارا پاکستان کا شریعت مآب ٹیلی ویژن ہر خبر نامے سے پہلے یہی دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمارے رسول کو پہنچا دے اس مقام محمود پر جس کا تو نے وعدہ کیا۔ توجہ ہے، یہ عجیب دعائیں ہیں جو دی جا رہی، یہ شریعت مآب ٹیلی ویژن ہے۔ وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَ، اور پہنچا انہیں اس مقام محمود پر، یعنی ابھی پہنچے ہی نہیں، ان کی دعا سے پہنچیں گے۔ یہ شریعت آ رہی ہے، یہ شریعت آ رہی ہے۔ یہاں بھی تک ہر خبر نامے سے پہلے یہی دعا کی جاتی ہے۔ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں پہنچا دے انہیں مقام محمود۔ ان کے کہنے سے جائیں گے، جب جن کا نبی ہمارے کہنے سے، ان کے کہنے سے مقام محمود تک پہنچے، اور 1400 برس میں ابھی تک پہنچا ہی نہیں۔
اس لیے مسلسل دعا ہو رہی ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کا نبی تو نہیں ہے جو پلک جھپکنے میں گیا بھی اور آ بھی گیا، جو کائنات کی گردشیں روک کر صلوات بھیجے نا محمد، کائنات کی گردشیں روک کر